اگر پوری دنیا آپ کو چھوڑ دے تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ہے جو کبھی آپ کو نہ چھوڑے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ صرف ہمارا رب ہی نہیں بلکہ ہمارا سب سے سچا دوست بھی ہو سکتا ہے؟ لوگ بدل جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، باتیں جھوٹے نکلتے ہیں، مگر ایک دوستی ایسی ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتی، اور وہ ہے اللہ کی دوستی۔ انسان اس دنیا میں محبت، سکون اور ساتھ کی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہے، کبھی دوستوں میں، کبھی رشتوں میں، کبھی دولت میں، کبھی شہرت میں، لیکن دل کا خلا پھر بھی باقی رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل سکون صرف اسی سے ملتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ صرف ہمارا خالق نہیں، وہ ہمارا قریب ترین ساتھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، اور ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سورۃ قاف آیت 16۔ سوچیں، جو ہستی ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، کیا وہ ہماری دوست نہیں ہو سکتی؟ اللہ کی دوستی کیا ہے؟ اللہ کی دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف زبان سے کہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی دوستی کا مطلب ہے اس پر مکمل بھروسہ کرنا، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا، مشکل میں سب سے پہلے اسی کو پکارنا، گناہ کے بعد فوراً اسی کے سامنے جھک جانا۔ اللہ کی دوستی وہ رشتہ ہے جس میں دکھ ہو تو تسلی ملتی ہے، گناہ ہو تو معافی ملتی ہے، اور تنہائی ہو تو سکون ملتا ہے۔ جب اللہ دوست بن جائے، جب اللہ کسی کا دوست بن جاتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ پریشانیاں رہتی ہیں مگر دل مطمئن رہتا ہے، مسائل آتے ہیں مگر امید ختم نہیں ہوتی، لوگ مخالفت کرتے ہیں مگر اللہ مدد کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرا بندہ میرا دوست بن جاتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ کیسی خوبصورت دوستی ہے کہ اللہ خود بندے کی حفاظت کرنے لگتا ہے۔ اللہ کی دوستی کیسے حاصل کریں؟ نمبر 1، نماز سے دوستی۔ نماز صرف فرض نہیں، یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن سے تعلق۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھے اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ نمبر 3، دعا کو عادت بنائیں۔ دعا صرف مشکل میں نہیں، خوشی میں بھی کریں، اپنی ہر چھوٹی بڑی بات اللہ سے شیئر کریں۔ نمبر 4، گناہوں سے توبہ۔ دوست وہی ہوتا ہے جس سے ہم معافی مانگ سکیں۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جب سب چھوڑ دیں، کبھی ایسا وقت آتا ہے جب دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن اگر اس وقت آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو یقین کریں وہ کبھی انکار نہیں کرتا۔ اللہ کی دوستی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے دوست کون ہیں؟ قرآن میں آتا ہے، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ یونس آیت 62۔ اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ دل کو چھو لینے والی بات۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا دوست بن جائے تو آج سے ایک فیصلہ کریں، نماز نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، اور ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں گے۔ اللہ کی دوستی دنیا کی ہر دوستی سے قیمتی ہے۔ اگر آج آپ تنہا محسوس کر رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو نہیں سمجھتا، تو بس آنکھیں بند کریں اور کہیں، یا اللہ، میں آپ کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں۔ یقین اللہ کی دوستی دل کی گہرائیوں تک۔ کبھی رات کے آخری پہر آنکھ کھل جائے، ہر طرف خاموشی ہو، دل میں عجیب سا بوجھ ہو اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں، وہ لمحہ دراصل اللہ کی طرف سے دعوت ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے، میرے بندے، سب کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ۔ اللہ کی دوستی کا اصل آغاز تنہائی سے ہوتا ہے۔ جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، تب وہ ہمیشہ رہنے والی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دل کا سکون کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں، ہمیں سکون چاہیے، لیکن سکون بازاروں میں نہیں ملتا، سکون سوشل میڈیا پر نہیں ملتا،
सुकून तारीफों में नहीं मिलता। सुकून उस लम्हे में मिलता है जब आप दिल से कहें, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, अब मुझे आपकी जरूरत है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, आगाह रहो, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र ही से हासिल होता है। सूरतुर राद आयत 28। ये सिर्फ आयत नहीं, ये दिल का इलाज है। बर जब दिल टूट जाए, दिल का टूटना भी अल्लाह की दोस्ती का रास्ता बन सकता है। कभी किसी ने आपको धोखा दिया, कभी किसी ने आपकी कदर ना की, कभी आपकी नेकी का बदला बुराई से मिला। याद रखें, अल्लाह उन दिलों के करीब होता है जो टूट चुके होते हैं, क्योंकि टूटा हुआ दिल गुरूर से खाली होता है, और जहां गुरूर खत्म हो जाए वहां अल्लाह। रात की तन्हाई और अल्लाह। सब सो जाते हैं, मगर एक ज़ात जाग रही होती है, आपके आंसू देख रही होती है, आपके दिल की बात सुन रही होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं? सोचें, कायनात का रब खुद आपको पुकार रहा है। क्या ये दोस्ती नहीं? अल्लाह की दोस्ती और सब्र। सब्र कमज़ोर लोगों का हथियार नहीं, ये अल्लाह के दोस्तों की पहचान है। जब मुश्किल आए और आप शिकायत के बजाय कहें, या अल्लाह, मुझे यकीन है आप बेहतर करेंगे, तो यही अल्लाह की दोस्ती का इम्तिहान होता है। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरतुल बकरा आयत 153। जब अल्लाह साथ हो तो फिर किस चीज़ का खौफ? गुनाह और अल्लाह की तरफ वापसी। अल्लाह की दोस्ती का मतलब ये नहीं कि हम गुनाह नहीं करेंगे। हम इंसान हैं, खता हो जाती है, लेकिन असल फ़र्क ये है कि अल्लाह का दोस्त गुनाह के बाद भागता नहीं, पलट कर आता है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। सूरत-उज़-ज़ुमर आयत 53। ये आयत हर उस दिल के लिए है जो खुद को गुनाहगार समझकर मायूस हो चुका है। अल्लाह की दोस्ती की निशानियाँ। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे पता चले कि अल्लाह आपका दोस्त बन रहा है, चंद निशानियाँ हैं। गुनाह करने के बाद दिल बेचैन हो जाना, नमाज छोड़ने पर खलिश महसूस होना, कुरान सुनकर आंखों का नम हो जाना, गलती पर फौरन माफ़ी मांगने का दिल करना, ये सब दिल की ज़िंदगी की अलामतें हैं। दुनिया की दोस्ती और अल्लाह की दोस्ती का फ़र्क। दुनिया की दोस्ती शर्तों पर चलती है, अल्लाह की दोस्ती मोहब्बत पर चलती है। दुनिया कहती है, अगर तुम अच्छे हो तो हम तुम्हारे हैं। अल्लाह कहता है, चाहे तुम कितने भी गुनाहगार हो, बस पलट आओ। दुनिया छोड़ देती है जब फ़ायदा ख़त्म हो जाए, अल्लाह तब भी साथ देता है जब सब खत्म। अल्लाह को अपना राज़दार बनाएं। लोगों को सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी खामोशी से सजदे में जाकर कह दें, या अल्लाह, ये बात सिर्फ आप जानते हैं। जब आप अल्लाह को अपना राज़दार बना लेते हैं तो दिल हल्का हो जाता है। आखिरी और सबसे गहरी बात, अल्लाह की दोस्ती का मतलब है आपको दुनिया मिले या ना मिले, लेकिन आप अल्लाह को खोना ना चाहें। आपका दिल ये कहे, या अल्लाह, अगर सब कुछ चला जाए मगर आप साथ रहें तो मुझे कोई गम नहीं। अल्लाह की दोस्ती, जब रब खुद मुहाफिज बन जाए। कभी आपने गौर किया कि बाज़ औक़ात आप किसी बड़ी मुसीबत से बिल्कुल आखिरी लम्हे में बच जाते हैं? कभी कोई हादसा टल जाता है, कभी कोई बुरी खबर रुक जाती है, कभी कोई गलत फैसला होते होते रह जाता है। वो आपकी अक्ल नहीं थी, वो आपकी ताकत नहीं थी, वो अल्लाह की दोस्ती थी। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो वो उसे हर उस चीज़ से बचा लेता है जो उसके लिए नुकसानदेह हो। आजमाइश भी दोस्ती की निशानी है। हम अक्सर समझते हैं कि अगर मुश्किलात आ रही हैं तो शायद अल्लाह नाराज़ है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स भी हो सकती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। आजमाइश सज़ा नहीं होती, आजमाइश तरबियत होती है। जैसे उस्ताद अपने काबिल शागिर्द को ज़्यादा मुश्किल सवाल देता है, वैसे ही अल्लाह अपने करीबी बंदों को आजमाइश देता है ताकि वो और मजबूत हो जाए। आंसू जो अल्लाह को पसंद है। हर आंसू कमज़ोरी नहीं होता। कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो अल्लाह को बहुत महबूब होते हैं। वो आंसू जो तन्हाई में बहें,
وہ آنسو جو گناہ پر ندامت میں بہیں، وہ آنسو جو خوف خدا میں بہیں۔ قیامت کے دن ایک شخص وہ ہوگا جسے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگا دے گا، وہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سوچیں، آپ کا ایک آنسو آپ کو جہنم سے اللہ کی دوستی اور تقدیر۔ کبھی کبھی ہم کسی چیز کے لیے بہت دعا کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ملتی۔ ہم سمجھتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کے بدلے میں کچھ بہتر لکھ دیا ہوتا ہے۔ اللہ کی دوستی کا مطلب ہے ہم اس کے فیصلوں پر بھی راضی ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جس چیز کے پیچھے رو رہے ہوں وہی چیز ہمارے لیے نقصان بن جاتی۔ اللہ اپنے دوست کو کبھی نقصان نہیں دیتا۔ اللہ کے دوست کی پہچان۔ اللہ کا دوست کامل نہیں ہوتا، وہ بھی غلطیاں کرتا ہے، وہ بھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن ایک فرق ہوتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ اگر خوشی ملے تو سجدہ کرتا ہے، اگر غم ملے تو بھی سجدہ کرتا ہے۔ اس کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کی دوستی۔ سوچیں، قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان اپنے حال میں پریشان ہوگا، ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، دوست ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے ہوں گے۔ ایسے دن میں اگر اللہ کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا دوست ہے، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیا اس سے بڑی کامیابی ہو سکتی ہے؟ قرآن میں آتا ہے، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ الیونس آیت 62۔ یہ وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں۔ ایک عورت جب اللہ سے دوستی کر لیتی ہے تو وہ کمزور نہیں رہتی، وہ حیا میں مضبوط ہوتی ہے، وہ صبر میں مضبوط ہوتی ہے، وہ کردار میں مضبوط ہوتی ہے۔ اگر دنیا اسے سمجھ نہ پائے تب بھی اسے سکون ہوتا ہے کہ اللہ اسے جانتا ہے۔ اس کی ہر قربانی، ہر آنسو، ہر خاموش دعا اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ سب سے خوبصورت احساس۔ اللہ کی دوستی کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھے لوگوں کی منظوری کی ضرورت نہیں، مجھے صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ جب یہ سوچ دل میں آ جائے تو اگر آج آپ کے دل میں یہ خواہش جاگ گئی ہے کہ آپ اللہ کو اپنا سب سے قریبی دوست بنانا چاہتے ہیں، تو ابھی دل میں آہستہ سے کہیں، یا اللہ، میں کامل نہیں ہوں، میں کمزور ہوں، میں گنہگار ہوں، لیکن میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا، مجھے اپنا دوست بنا لیجئے۔ یقین کریں، اللہ اس پکار کو رد نہیں۔ اللہ کی دوستی۔ جب روح بیدار ہو جائے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ ہنس رہے تھے مگر دل رو رہا تھا، کبھی لوگوں کے درمیان تھے مگر اندر سے خالی محسوس کر رہے تھے۔ وہ خالی پن دراصل دنیا کی کمی نہیں، وہ اللہ کی کمی ہے۔ روح کو دنیا سے نہیں، رب سے سکون ملتا ہے جب اللہ آپ کو توڑتا ہے۔ کبھی اللہ آپ کی پسند کی چیز چھین لیتا ہے، کبھی وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے جس پر آپ کو فخر تھا، کبھی وہ خواب بکھر جاتا ہے جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا تھا۔ آپ سوچتے ہیں، یا اللہ کیوں؟ لیکن شاید اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، میں تمہیں خود سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں توڑتا ہے تاکہ ہم جھک جائیں، اور جب بندہ جھک جاتا ہے وہ اللہ کے خاموش دعائیں۔ سب دعائیں زبان سے نہیں ہوتی، کچھ دعائیں آنکھوں کی نمی میں ہوتی ہیں، کچھ دل کی دھڑکنوں میں ہوتی ہیں، کچھ آہ بھرنے میں ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی بغیر لفظوں کے دعا کی ہے؟ بس دل میں درد ہو اور آسمان کی طرف دیکھ لیں، اللہ وہ بھی سن لیتا ہے، کیونکہ وہ الفاظ اللہ اور آپ کا راز۔ آپ کے دل میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ نے کسی کو نہیں بتائیں، کوئی خوف، کوئی خواہش، کوئی پچھتاوا۔ اللہ ان سب کو جانتا ہے اور پھر بھی وہ آپ سے ناراض نہیں ہوتا۔ سوچیں، ایک ایسی ذات جو آپ کی سچائی جانتی ہے اور پھر بھی آپ کو قبول کرتی ہے، اس سے بہتر دوست کون ہو؟ جب دعا دیر سے قبول ہو۔ کبھی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، وقت لگتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، مگر یاد رکھیں، اللہ تاخیر کرتا ہے، انکار نہیں۔ وہ آپ کو مانگنے کی عادت سکھاتا ہے، وہ آپ کو صبر کی خوبصورتی دکھاتا ہے، وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ رکھتا ہے، کیونکہ اگر سب کچھ فوراً مل جائے تو شاید ہم اللہ کو بھول جائیں۔ اللہ کی دوستی اور تنہائی۔
تنہائی دراصل سزا نہیں ہوتی، یہ ایک تحفہ بھی ہو سکتی ہے۔ تنہائی میں انسان اپنی اصل پہچانتا ہے۔ تنہائی میں اللہ کی آواز زیادہ صاف سنائی دیتی ہے۔ جب سب شور ختم ہو جائے تو دل کہتا ہے، یا اللہ، بس آپ ہی کافی ہیں۔ اور یہی اللہ کے دوست کی زندگی۔ اللہ کا دوست دنیا میں رہتا ہے، مگر دنیا اس کے دل میں نہیں رہتی۔ وہ محنت بھی کرتا ہے، رشتے بھی نبھاتا ہے، خواب بھی دیکھتا ہے، مگر اس کا سب سے بڑا خواب یہ ہوتا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ گناہ کے بعد کی واپسی۔ شیطان کہتا ہے تم بہت گناہگار ہو، اب تمہارے لیے معافی نہیں۔ اللہ کہتا ہے بس ایک قدم میری طرف بڑھاؤ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ یہ دوستی کا وعدہ ہے۔ اگر آپ 1000 بار گرے ہیں تو 1000 بار اٹھ کر اللہ کی طرف آئیں۔ اللہ تھکتا نہیں، ہم تھک جاتے ہیں۔ سب سے گہرا احساس اللہ کے دوستی کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا کی تالیاں اہم نہ لگیں، آپ کو لوگوں کی تعریف یا تنقید ہلا نہ سکے۔ آپ کا دل صرف ایک بات سے خوش ہو، اللہ جانتا ہے میں کیا ہوں۔ جب انسان اس مقام پر پہنچ جائے تو وہ آخری منظر سوچیں، رات ہے، قبر ہے، اندھیرا ہے، سب رشتے ختم ہو چکے ہیں۔ اگر اس لمحے اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہو تو آپ اکیلے نہیں ہوں گے۔ اللہ کی دوستی دنیا میں سکون دیتی ہے، اور اللہ کی دوستی روح کا سفر۔ انسان صرف جسم نہیں ہے، یہ آنکھیں، یہ چہرہ، یہ نام سب عارضی ہیں۔ اصلات کی روح ہے، اور روح کی غذا صرف اللہ ہے۔ جب روح بھوکی ہو تو دنیا کی ساری نعمتیں بھی بے ذائقہ لگتی ہیں، اور جب روح اللہ سے جڑ جائے تو خالی ہاتھ بھی انسان مطمئن رہتا ہے۔ وہ لمحہ جب آپ ٹوٹ کر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ اس کے پاس بولنے کی طاقت بھی نہیں رہتی۔ وہ صرف سجدے میں گر جاتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ خاموشی اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اس خاموشی میں غرور نہیں ہوتا، اس میں دکھ بھی ہوتا ہے، سچائی بھی، عاجزی بھی۔ اللہ کے نزدیک سب سے طاقتور بندہ وہ ہے جو سجدے میں سب سے اللہ کا انتخاب۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہر شخص کو اللہ کی طرف پلٹنے کا خیال کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کبھی یہ خیال آیا کہ مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے، تو سمجھ لیں یہ اللہ کا انتخاب ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ جب دنیا دھوکہ دے دے، دنیا وعدہ کرتی ہے مگر نبھاتی نہیں، لوگ قسمیں کھاتے ہیں مگر بدل جاتے ہیں، رشتے کہتے ہیں ساتھ دیں گے مگر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ وہ وعدہ کرتا ہے اور پورا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 3۔ کافی یعنی سب۔ اللہ اور آپ کی کمزوریاں۔ آپ کو اپنی کمزوریاں معلوم ہیں، آپ کو اپنے گناہ یاد ہیں، آپ کو اپنی خامیاں نظر آتی ہیں، مگر اللہ کو آپ کی نیت نظر آتی ہے۔ اگر نیت سچی ہو تو کمزور بندہ بھی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ اللہ کامل لوگوں کو نہیں ڈھونڈتا، وہ دعا کا سب سے خوبصورت راز۔ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور ملتی ہے۔ وہ چیز مل جاتی ہے، اس سے بہتر چیز ملتی ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا دوست کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اگر دنیا میں نہیں ملا تو جنت میں ملے گا، اور وہاں ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ موت کے وقت اللہ کی دوستی۔ سوچیں، جب روح جسم سے نکل رہی ہوگی، سانس ٹوٹ رہی ہوگی، آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی، اگر اس وقت اللہ راضی ہو تو موت بھی ڈراؤنی نہیں رہتی۔ قرآن میں آتا ہے، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ سورۃ الفجر آیت 27-28۔ یہ الفاظ ہر کسی کو نہیں ملتے، یہ اللہ کے دوستوں کے لیے ہیں۔ سب سے اونچا مقام۔ اللہ کی دوستی کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ آپ ہر حال میں کہیں، یا اللہ، آپ کی مرضی
میری مرضی سے بہتر ہے۔ جب بندہ اپنی خواہش چھوڑ کر اللہ کی رضا اختیار کر لیتا ہے تو وہ دل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ آخری اور سب سے گہرا سوال، اگر آج اللہ آپ سے پوچھے کیا تم مجھے دنیا سے زیادہ چاہتے ہو تو آپ کا دل کیا جواب دے گا؟ اللہ کی دوستی دعووں سے نہیں، ترجیح سے ثابت ہوتی ہے۔ اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ اکیلے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھیں، وہی آسمان جو حضرت آدم نے دیکھا، وہی آسمان جو انبیاء نے دیکھا، وہی آسمان جس کے اوپر عرش ہے، اور عرش کے اوپر وہ ذات ہے جو آپ کو جانتی ہے، سمجھتی ہے اور پھر بھی آپ سے محبت کرتی ہے۔ اللہ کی دوستی زندگی کو معنی دیتی ہے اور موت کو روشنی۔ اللہ کی دوستی آخری پکار۔ ایک دن آئے گا، نہ موبائل ہوگا، نہ دوستوں کی لسٹ، نہ سوشل میڈیا، نہ تعریفیں، نہ لائکس، بس ایک قبر ہوگی، اندھیرا ہوگا اور آپ ہوں گے۔ وہ لمحہ سب کے لیے آئے گا، چاہے کوئی کتنا بھی مصروف ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، کتنا بھی مشہور ہو۔ جب سب رشتے ختم ہو جائیں گے، قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، دوست ایک دوسرے سے نظریں چرائیں گے، ہر کوئی صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوگا، نفسی نفسی، یعنی میری جان بچ جائے۔ لیکن اگر اس دن اللہ کہہ دے، یہ میرا بندہ ہے، یہ میری دوست ہے، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو کیا وہ لمحہ جنت سے کم ہوگا؟ وہ آنسو جو کام آئیں گے۔ آج اگر آپ اللہ کے لیے رو لیں تو کل آپ کو رونا نہیں پڑے گا۔ آج اگر آپ سجدے میں جھک جائیں تو کل آپ کو جھکنا نہیں پڑے گا۔ آج اگر آپ توبہ کر لیں تو کل حساب آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی دوستی صرف الفاظ نہیں، یہ نجات کا راستہ ہے۔ سب سے سچی بات، ہم سب گناہگار ہیں، ہم سب کمزور ہیں، ہم سب نے غلطیاں کی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بڑی ہے۔ سوچیں، اگر اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کے مطابق پکڑ لیتا تو ہم میں سے کوئی بھی بچ نہ پاتا، مگر وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ایک لمحہ جو سب بدل سکتا ہے، ابھی اسی وقت آپ کا دل بدل سکتا ہے۔ کسی بڑے اعلان کی ضرورت نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، بس خاموشی سے کہیں، یا اللہ، میں واپس آنا چاہتی ہوں، میں تھک گئی ہوں دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، مجھے آپ کافی ہیں، مجھے اپنا بنا لیجئے۔ یقین کریں، اللہ اس پکار کو رد نہیں کرتا۔ اگر آج آخری دن ہو، اگر آج رات آپ کی آخری رات ہو، تو کیا آپ مطمئن ہیں؟ اگر فرشتہ موت دروازے پر آ جائے تو کیا آپ کا دل کہے گا، الحمدللہ، میرا رب مجھ سے ناراض نہیں؟ اگر جواب نہیں ہے تو ابھی وقت ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ دنیا آپ کو پہچانے، اصل کامیابی یہ ہے کہ آسمانوں کا رب آپ کو پہچان لے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ جب آپ سجدہ کریں تو اللہ فخر سے کہے، یہ میرا بندہ ہے۔ دنیا کی ہر محبت ختم ہو جائے گی، ہر چہرہ مٹی میں مل جائے گا، ہر آواز خاموش ہو جائے گی، مگر اگر اللہ کی دوستی مل گئی تو کبھی کچھ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ہمیشہ ہے اور اس کی محبت بھی ہمیشہ ہے۔ اگر آج آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو سمجھ لیں یہ اتفاق نہیں ہے۔ شاید اللہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے گناہ آپ کی پہچان نہیں، آپ کی غلطیاں آپ کا انجام نہیں، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں تھا، آپ بس اس سے دور ہو گئے تھے۔ واپس آ جائے، ابھی بھی دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی بھی سانس چل رہی ہے، ابھی بھی سجدہ باقی ہے۔ سوچیں، اگر آج رات آپ کی آخری رات ہو تو کیا آپ اللہ کو اپنا دوست بنا کر جانا چاہیں گے یا دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے؟ زندگی بہت چھوٹی ہے مگر اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ آج فیصلہ کر لیں، لوگوں کو نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر سب چھوڑ جائیں تو بھی ایک ذات کافی ہے، اور وہ ذات ہے اللہ۔ یا اللہ، ہم گناہگار ہیں مگر مایوس نہیں، ہم کمزور ہیں مگر تیرے در سے دور نہیں، ہمیں اپنی دوستی نصیب فرما دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں اپنا کہہ کر بلائے۔ آمین۔ اگر دل کو یہ بات لگی ہو تو آج ہی اللہ سے بات کریں، کیونکہ کل کا وعدہ کسی کے پاس نہیں۔